وزیر اعظم کو فوری توجہ دینی ہوگی۔ ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر پر زبردست دباؤ ہے اور اب خزانے میں 1 ماہ کی درآمد کے بل سے بھی کم زر مبادلہ رہ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ڈالر کے مقابلے میں روپے ایک بار پھر گراوٹ کا شکار ہوا ہے۔ نیٹو سپلائیز پختونخوا کے راستے سے نہیں جا رہی، لیکن دوسری جانب افراتفری کا عالم ہے، عام کارگو ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ سوال بھی پوچھا جا رہے ہیں کہ کیا واقعی اس تمام عمل سے ڈرون حملے رک جائیں گے؟ اختتام ہفتہ کراچی میں ہونے والے دہشت گرد حملے کی ذمہ داری طالبان نے قبول کی تھی، مگر مذاکرات کی حامی جماعتیں خاموش رہیں اور کراچی کے معصوموں کے قتل پر کوئی دعائے مغفرت دیکھنے میں نہیں آئی۔ پاک بھارت امن قائم ہونا چاہیے، اس کے لیے ہر صورت میں کوشش کرنی چاہیے۔ دونوں ملکوں کے درمیان ویزا بھی نہ ہو۔ وزیر اعظم نواز شریف نے مسلسل اپنے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ ہمسایوں کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا ان کی اولین ترجیح ہے۔ اسی دوران امریکہ، ایران اور دوسرے مغربی ممالک کے درمیان سمجھوتا ہو گیا ہے، جس سے 35 سال پرانی مخالفت ختم ہو گئی ہے۔ پاکستان میں بہتی غیر قانونی ایرانی تیل کی گنگا بہتی ہے، اب اس کے خلاف پہلی بار کارروائی ہوئی ہے۔ کسٹمز نے یہ کارروائی کی۔ دن بھر کی اہم ترین خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ پاکستان میں معیشت کے میدان سے اچھی خبریں نہیں آ رہی ہیں، تشویشناک خبریں ہیں۔ وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی حکومت کو فوری توجہ دینی ہوگی۔ ایک جانب پاکستان کے عوام بے پناہ پریشان ہیں، پاکستان کا ایک عام آدمی، غریب آدمی، نچلے طبقے کے لوگوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ ملک میں عام اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اور ریکارڈ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ ایک جانب آٹے کی قیمت پر دباؤ دیکھنے میں آ رہا ہے، آٹے کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ دوسری جانب عام اشیاء جس میں خاص طور پہ سبزیاں شامل ہیں، ان کی قیمتوں میں بھی زبردست اضافہ ہوا ہے۔ ریکارڈ توڑ اضافہ آلو اور ٹماٹر کی قیمتوں میں پورے ملک میں دیکھنے میں آ رہا ہے، جس کی وجہ سے عام آدمی پریشان نظر آتا ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ کہیں سنگین بات خزانے کے میدان میں سے ہے، جہاں پر پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کے حوالے سے تشویشناک خبریں آ رہی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کے حوالے سے اب پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں جو رقم بچی ہے وہ بمشکل تمام 3 سے 3.5 ہفتے کے امپورٹ بل کے برابر ہے، یعنی کہ پاکستان کو جو درآمد کرنی ہوتی ہے مختلف اشیاء، تیل، دوسری اشیاء بیرون ملک سے، اس کے لیے جو ادائیگیاں کرنی پڑتی ہیں، اس حوالے سے پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں اب جو رقم ہے وہ بمشکل تمام 3 سے 3.5 ہفتے کے امپورٹ بل کو پورا کر سکتی ہے۔ یقینی طور پر یہ ایک تشویشناک خبر ہے، گو کہ پاکستان میں یہ پہلی بار خبر نہیں آئی ہے، لیکن موجودہ حکومت کے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ ہونی چاہیے، کیونکہ حکومت کی تبدیلی کے بعد خیال یہ تھا کہ معیشت کی صورتحال بہتر ہوگی اور پاکستان کے معاشی حالات پر اعتماد بڑھے گا اندرون ملک اور بیرون ملک، لیکن صورتحال یکسر مختلف نظر آ رہی ہے۔ اسی وجہ سے روپے پر ایک بار پھر دباؤ دیکھنے میں آ رہا ہے اور آج اوپن مارکیٹ میں کراچی میں ایک بار پھر روپیہ تقریباً 110 روپے کا $1 کے لیے ہو گیا ہے، جو کہ بہت ہی ایک اور سنگین ڈیولپمنٹ ہے۔ اس سے پہلے یہی ڈیولپمنٹ اب سے چند ہفتے قبل دیکھنے میں آئی تھی، جب روپیہ ڈالر کے مقابلے میں تقریباً 112 روپے کا ہو گیا تھا۔ آج اوپن مارکیٹ میں روپیہ تقریباً 109 روپے سے زیادہ بڑھ کے کئی موقعوں پر 110 روپے کے قریب پہنچ گیا، اور اسی دوران انٹر بینک میں بھی، یعنی کہ سرکاری طور پہ جو روپے کے مقابلے میں ڈالر کی شرح ہے، اس میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جو کہ 108.70 پیسے تک پہنچ گئی ہے۔ روپے پر اعتماد کم ہو رہا ہے اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں تناؤ ہے۔ دوسری جانب پاکستان میں جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں اس میں کل ملا کے اس وقت 3.6 ارب ڈالر رہتے ہیں، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا کہنا ہے، جبکہ کل 8.5 ارب ڈالر پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں ہے، جبکہ باقی رقم یعنی 3.6 ارب ڈالر کے علاوہ جو رقم ہے وہ پاکستان میں ان لوگوں کی ہے جو ڈالر اکاؤنٹس رکھتے ہیں اور جن کے ڈالر سیونگز ہیں۔ یہ رقم اس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ یہ زر مبادلہ کے ذخائر میں شو کی جاتی ہے۔
تشویشناک بات ہے، پاکستان کی معیشت کے حوالے سے بھی، حکومت کی ساکھ کے حوالے سے بھی، پاکستانی روپے کی ساکھ کے حوالے سے بھی، اور یہ اس بات کی بھی غمازی کرتی ہے کہ حکومت ناکام ہو رہی ہے پاکستان کی معاشی صورتحال کو سدھارنے میں۔ وہ اقدامات جس سے کہ پاکستان کی معیشت پر لوگوں کا اعتماد بڑھے، ملک اور ملک کے باہر، وہ بھی نظر نہیں آ رہا، روپے سے بھی لوگوں کا اعتماد کم ہو رہا ہے، اور جو امید کی جاتی تھی کہ کچھ ایسے اقدامات کیے جائیں گے، کچھ ایسے میجرز لیے جائیں گے جس سے کہ یہ صورتحال بہتر ہو، وہ بھی اکثر دور دور تک نظر نہیں آتی۔ اس تشویشناک صورتحال پر بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز ماہر معاشیات اور پروفیسر ڈاکٹر سلمان شاہ، جو سابق وزیر خزانہ بھی رہ گئے ہیں۔ کتنی تشویشناک بات ہے ڈاکٹر صاحب کہ اب زر مبادلہ کے ذخائر میں ہمارے پاس بمشکل تمام 3 سے 3.5 ہفتے کا جو ہم امپورٹ بل دے سکتے ہیں، اتنے زر مبادلہ کا ذخیرہ رہ گیا ہے۔ یہ کتنی سیریس بات ہے؟ خان صاحب، یہ بہت تشویشناک خبر ہے، کیونکہ اس کے ساتھ پاکستان کی جو کرنسی ہے وہ ڈی اسٹیبلائز ہو جاتی ہے، اور کرنسی جب ڈی اسٹیبلائز ہوتی ہے تو اس کے پھر آگے بے شمار کانسیکوینسز ہوتے ہیں۔ ایک تو انویسٹرز جو ہیں وہ گھبرا جاتے ہیں، کیپٹل فلائٹ ہو جاتی ہے، انفلیشنری ٹینڈنسیز، کیونکہ ڈی ویلیویشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے تو انفلیشن بھی اس سے امپیکٹ ہوتی ہے، اور کیونکہ خاصی ہماری امپورٹ بل بڑا ہیوی ہے، اگر ڈی ویلیویشن ہوتی ہے تو اس کے ہمارے تمام چیزیں جو امپورٹڈ ہیں وہ مہنگی ہو جاتی ہیں، جس میں سب سر فہرست جو ہے وہ انرجی امپورٹس ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ہم امپورٹڈ انرجی استعمال کرتے ہیں، 13-14 بلین ڈالر کی ہم تیل امپورٹ کرتے ہیں، اور وہ پھر روپیز میں اور مہنگا ہو جاتا ہے۔ اور یہ آپ کیونکہ ہماری پالیسیز کچھ اس طرح کی رہی ہیں کہ دنیا کی سب سے ایکسپینسو انرجی ہم یوٹیلائز کر رہے ہیں، تو اس کا پیمنٹس کرنی پھر بڑی مشکل ہوتی ہیں، اور اس کے پھر آگے بے شمار نقصانات ہوتے ہیں۔ اچھا، اس صورتحال میں جس وقت یہ بڑی ایک سیریس سچویشن ہے اور بہت ہی فکر کی ایک سچویشن ہے کہ ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر اب اتنے مختصر ہوتے چلے جا رہے ہیں اور شرنک ہو رہے ہیں، آپ کے خیال میں حکومت اس کے لیے کیا کر رہی ہے جو آپ کو بادی النظر میں نظر آ رہا ہے، اور اسے کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیں، شارٹ ٹرم میں ایک تو آپ بڑی جلدی پرائیویٹائزیشن کر سکتے تھے، لیکن پاکستان میں اس وقت پرائیویٹائزیشن کا ماحول نہیں ہے، کیونکہ ایک تو کریڈیبلٹی حکومت کی نہیں ہے پرائیویٹائزیشن کے بارے میں، آرگنائزیشن میں ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، اور بے شمار ایشوز ہیں جس کے تحت یہ حکومت جو ہے اس کو سکسیسفلی نہیں کر سکتی۔ آپ نے دیکھا کہ 2006-2007 میں پاکستان میں آپ یورو بانڈز بھی کر رہے تھے، آپ جی ڈی آرز بھی کر رہے تھے، آپ کی پرائیویٹائزیشن بھی بڑی اچھی جا رہی تھی، اور 7-8 ارب ڈالر کی فورن انویسٹمنٹ آئی تھی، جس میں آپ کی پرائیویٹائزیشن بھی شامل تھی، آپ کی سٹاک مارکیٹس دنیا کی بہترین مارکیٹس تھیں، تو وہ تو بڑے جلدی اس میں آ سکتا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ 2007 میں ہم نے جب بانڈ ایشو کیا تو 2 ہفتے میں تقریباً 4 ارب ڈالر کی اس کی بڈز آ گئی تھیں۔ سو آئی تھنک شارٹ ٹرم میں یہ چیزیں آپ کر سکتے تھے، لیکن کیونکہ ہماری اب کریڈیبلٹی بالکل ختم ہو چکی ہے، ہمارا جو امیج ہے پاکستان کا اس وقت جو دنیا میں امیج ہے وہ دہشت گردی کا ہے، اور وہ ایک جو ایسی ہاسٹائل موسٹ ڈینجرس کنٹری ان دا ورلڈ کا ہے، تو اس کی وجہ سے شارٹ ٹرم میجرز جو لیے جا سکتے تھے وہ نہیں ہو رہے۔ ابھی گورنمنٹ نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم بینکوں سے کچھ 600-700 ملین ڈالرز لیں گے شارٹ ٹرم بورنگ میں، تو وہ بھی ابھی تک مٹیریلائز نہیں ہوئے۔ پھر خبریں آتی رہتی ہیں کہ ہم جی ڈی آر کریں گے، اور جو او جی ڈی سی ہے، آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کارپوریشن، اس کے کچھ حصص اور ہم لندن سٹاک ایکسچینج میں بیچیں گے، لیکن وہ بھی کوئی مجھے پروگریس اس میں بھی نہیں آ رہی، کیونکہ اس کی بیسک وجہ ہے کہ ہم نے ہوم ورک نہیں ابھی تک کیا۔ تو ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز ہمیں ایکسپلین کر دیا کہ یہ خیال یہ تھا کہ حکومت کا آئی ایم ایف سے معاہدہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو صورتحال پیدا ہوگی دوسرے مالیاتی اداروں کے ساتھ، پرائیویٹ بینکس کے ساتھ، تو پاکستان میں انفلوز بڑھیں گے اور زر مبادلہ کے ذخائر میں بہتری آئے گی۔ یہ سب کچھ کیوں نہیں ہوا آئی ایم ایف کے معاہدے ہونے کے باوجود جو اس حکومت نے کیا؟ یہ چھوٹا پروگرام ہے،
اس کو ہم کم از کم 3-4 ارب ڈالر اس سے بڑا ہونا چاہیے تھا، اور وہ 3-4 ارب ڈالر اپ فرنٹ آنے چاہیے تھے، پہلے آنے چاہیے تھے، وہ زر مبادلہ کے ذخائر میں جانے چاہیے تھے، اس لیول پہ وہ ذخائر آنے چاہیے تھے کہ وہ انٹرنیشنل کانفیڈنس کو بڑھا سکیں. لیکن کیونکہ یہ جو پروگرام ہے یہ صرف اتنا ہے کہ جو لونز پہلے IMF کو ہمیں دیے ہوئے ہیں ان کو اگر واپس کریں تو ایک نیٹ آؤٹ فلو ہوتا ہے. سو یہ اتنے بھی نہیں ہے کہ جتنے پرانے لونز کو واپسی کا ہم نے پیمنٹ کرنا ہے اس کے برابر بھی نہیں ہے، اس سے بھی ذرا کم ہے. سو یہ پروگرام پاکستان کے اوپر کنسسٹنٹلی بیلنس آف پیمنٹ کا پریشر کریٹ کر رہا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ اسٹیبلٹی نہیں آ رہی فارن ایکسچینج کے ایریا میں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سلمان شاہ ہمارے ساتھ تھے. تشویشناک بلکہ انتہائی تشویشناک خبر یہ ہے کہ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر تیزی سے کم ہوئے ہیں، اور اس وقت پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں بمشکل تمام اتنی رقم باقی ہے کہ 3.5 سے 3.5 ہفتے کی امپورٹ ہم ادا کر سکتے ہیں. تشویش کی بات ہے، اور اسی وجہ سے روپے کی قدر ڈالر کے مقابلے میں ایک بار پھر تیزی سے کم ہوئی ہے، اور اس صورتحال میں حکومت فی الحال ہاتھ پہ ہاتھ دھری بیٹھی نظر آتی ہے. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے ہم کر کیا رہے ہیں. فی الحال ہم کر یہ رہے ہیں کہ کارگو جو پاکستان میں ترسیل کا معاملات ہیں ان کو روکا ہوا ہے. خیبر پختونخوا میں نیٹو کنٹینرز روکنے کے لیے دھرنا ہو رہا ہے. نیٹو کنٹینرز تو وہاں پہنچ نہیں رہے، دوسرا کارگو وہاں پر رک رہا ہے، جس کی وجہ سے ایک گھمبیر سی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. اور یہ بھی سوال پوچھا جا رہا ہے کہ اس پوری صورتحال کے نتیجے میں اب ڈرون حملے بند ہو جائیں گے. اس کا جائزہ لیتے ہیں کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک. تحریک انصاف نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہفتے کے روز سے نیٹو سپلائیز خیبر پختونخوا کے راستے سے روک دیں گی. اس وعدے پہ عمل کیا جا رہا ہے، مگر اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ نیٹو سپلائیز تو جہاں تھی وہیں رک گئی، خیبر پختونخوا میں تو داخل بھی نہیں ہوئی. لیکن اس کی وجہ سے ایک بڑی پیچیدہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے. راستوں کو روکنے کی وجہ سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان زمینی جو تجارت ہوتی ہے وہ اب مکمل طور پہ بند ہو گئی ہے، اور ایک بہت ہی مشکل اور پیچیدہ صورتحال ہے، جس کی وجہ سے آج ٹرانسپورٹرز نے تمام آمد و رفت روک دی ہے. آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن نے ڈرائیوروں پر تشدد کے واقعات کے بعد پاکستان سے افغانستان والے جانے والے سارے سامان کی ترسیل روک دی ہے، کیونکہ وہ کنٹینرز جو صوبہ خیبر پختونخوا میں افغانستان کا سامان لے کے جا رہے تھے انہیں بھی تحریک انصاف کے کارکنوں نے روکا، اور اس کے بعد اطلاعات کے مطابق ڈرائیورز کو تشدد کا بھی نشانہ بنایا گیا. اور اس صورتحال کی وجہ سے اب یہ تمام ترسیل مکمل طور پر روک دی گئی ہے. اس سلسلے میں اہم اور دلچسپ صورتحال یہ سامنے آئی ہے کہ کنٹینر سارے ایک سے ہوتے ہیں، چاہے وہ افغانستان کا سامان لے کے جا رہے ہوں اور نیٹو کا سامان لے کے جا رہے ہوں. بڑا مشکل ہے ایک عام لوگوں کے لیے جو کہ سڑکوں پہ بیٹھے ہیں کہ وہ پہچان سکیں کہ اس میں نیٹو کا کنٹینر کون سا ہے اور عام سامان لے جانے والا کنٹینر کون سا ہے. یہی وجہ ہے کہ نیٹو کا تو کوئی کنٹینر ابھی صوبہ خیبر پختونخوا میں داخل نہیں ہوا ہے. اس صورتحال کی وجہ سے جو کنٹینرز تھے وہ یا تو پنجاب میں رک گئے ہیں اور خیبر پختونخوا میں داخل نہیں ہوئے ہیں، یا وہ کراچی میں ہی رکے ہوئے ہیں. جو کنٹینرز خیبر پختونخوا میں داخل ہوئے وہ افغانستان کا سامان لے کے جا رہے تھے، اور وہاں پر انہیں اس مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ہے، جس کی وجہ سے اب تمام گڈز جو ٹرانسپورٹ ہوتی تھی خیبر پختونخوا کے راستے افغانستان جاتی تھی وہ رک گئی ہے، اور افغانستان سے آنے والا بھی یہ سارا ٹریفک بھی رک گیا ہے. لیکن ابھی فی الحال نیٹو کنٹینرز جو ہیں وہ خیبر پختونخوا میں داخل ہی نہیں ہوئے تھے. اس سلسلے میں فیصلہ کیا تھا جناب عمران خان نے پشاور میں ایک ریلی سے انہوں نے خطاب سنیچر کے روز سیٹرڈے کو، جہاں پر انہوں نے اس سلسلے میں اپنے کارکنوں سے کہا کہ اب نیٹو سپلائیز کو روک دینا چاہیے، مگر کارکنوں کی تربیت کہ وہ پہچانیں گے کیسے کہ نیٹو کا ٹرک کون سا ہے اور عام ٹرک کون سا ہے، یہ فی الحال نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے یہ ترسیل مکمل ہی رک گئی ہے. عمران خان کا فیصلہ اور اعلان پشاور کی ریلی میں ہفتے کے روز سامنے آیا تھا. ہمیں پاور تو نہیں ملی سینٹر میں، لیکن کیونکہ صوبے میں ہماری حکومت ہے ہم سیکیورٹی کاؤنسل تو نہیں جا سکتے، ہم ڈرون بھی نہیں گرا سکتے، لیکن ہم نیٹو سپلائی روک سکتے ہیں اور ہم روکیں گے. پختونخوا کی حکومت کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم تو روکیں گے، تحریک انصاف کے کارکنوں اور انشاءاللہ ہمارے اتحادیوں میں مل کے ہم تو روکیں گے. اب ڈرون یہاں سے نہیں جانے دیں گے نیٹو سپلائی.
یہ سیاسی پوزیشن ہے جو تحریک انصاف اور جناب عمران خان نے لی اور اس کا سیاسی جواب بھی آیا. حکومت کی جانب سے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات جناب پرویز رشید نے اس کا جواب دیا. 37 ارب روپیہ ان کی حکومت لے گی امریکنوں سے کہ وہ اپنے سکول، کالج، ڈسپینسریاں اور ہسپتال مکمل کریں، اور خود تحریک انصاف جو ہے وہ سڑکوں پر کھڑے ہو کے کہے گی کہ ہم نیٹو سپلائی کی اور ڈرون کی اور امریکہ کی مخالفت کرتے ہیں. عمران خان صاحب کا دل جو ہے دل وہ طالبان کے ساتھ ہے، لیکن جو ان کی تلوار ہے وہ امریکہ کے ساتھ. عمران خان کے نیٹو سپلائیز روکنے کے اعلان کے بعد ہفتے کے روز خیبر پختونخوا کے کئی مقامات پر تحریک انصاف کے کارکن جمع ہوئے اور انہوں نے سپلائیز کو روکنے کا فیصلہ کیا. کئی جگہ پہ سپلائیز روکی بھی گئی ہیں. کل بھی کچھ اس قسم کی صورتحال نظر آئی، مگر کم مقامات پر، اور آج یہ صورتحال ہے اس سے بھی کم مقامات پر. اس پر صرف نوشہرہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں کے برج پر کچھ درجن تحریک انصاف کے لوگ جمع ہیں، لیکن وہاں سے یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ باقاعدہ وہاں پہ چھان بین کی جاتی ہے ان پروٹیسٹرز کی جانب سے جو احتجاج کر رہے ہیں لوگ، اور اس بات کی یقین دہانی کے بعد کہ یہ نیٹو سپلائیز نہیں ہیں، افغانستان کا سامان جا رہا ہے تو انہیں وہاں سے جانے دیا جا رہا ہے. لیکن تازہ ترین صورتحال ہم جانتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ نوشہرہ سے موجود ہیں ہمارے کورسپونڈنٹ مشتاق پراچا. جی مشتاق، میں کیا صورتحال ہے؟ میں اٹک خیرآباد پل پر موجود ہوں. یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے درجنوں کارکن موجود ہیں جنہوں نے نیٹو سپلائی کی بندش کے لیے آج دوسرے روز بھی یہ احتجاج جاری رکھا ہوا ہے، اور رات کی ٹھنڈی راتوں میں بھی یہ یہاں پر موجود ہیں. ان کے جذبات بڑے بلند ہیں. ان کا کہنا ہے، اور بڑی نعرہ بازی انہوں نے کی ہے، ان کا کہنا ہے کہ نیٹو سپلائی آخر دم تک بند رہے گی. جب تک امریکہ ڈرون حملے بند نہیں کرتا یہ احتجاج جاری رہے گا. یہاں پر یہ بات بتاتا چلوں کہ یہاں پر جو نیٹو سپلائی کے کنٹینرز ہیں دوسرا روز ہے، لیکن یہاں پر کوئی نیٹو کنٹینرز ابھی یہیں سے نہیں گزرا، جبکہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ اور جو لوکل ٹرانسپورٹ کے سامان ہیں وہ یہاں سے گزارے جا رہے ہیں. یہ لوگ بڑے آرام کے ساتھ ان سے کاغذ مانگتے ہیں، وہ کاغذ اور بلٹی چیک کرتے ہیں اور ان کو بڑے آرام کے ساتھ پھر واپس اپنی منزل کی طرف روانہ کرتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ افغانستان ہمارا برادر ملک ہے، وہاں کے لیے جو چیز بھی جائے گی وہ ہم چھوڑیں گے، تاہم نیٹو سپلائی کو کسی طور پر نہیں چھوڑیں گے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پنجاب کے مختلف علاقوں میں نیٹو کنٹینرز بڑی تعداد میں کھڑے ہو چکے ہیں اور پنجاب کی حکومت ان کو آگے نہیں آنے دے رہی ہے. بہت شکریہ مشتاق پراچا نوشہرہ میں ہمارے ساتھ تھے، جہاں سے خبریں یہ ہیں کہ افغان ٹرانزٹ کا سامان گزرنے دیا جا رہا ہے، نیٹو کا سامان وہاں سے گزرے اس کے منتظر ہیں. نیٹو کا کنٹینر تو کوئی خیبر پختونخوا میں اب داخل ہی نہیں ہو رہا. بلوچستان کے راستے، چمن کے راستے جو سپلائیز جاتی ہیں نیٹو سپلائیز وہ معمول کے مطابق جاری ہیں، اور اطلاعات کے مطابق وہاں پر اب ٹریفک کا بلکہ دباؤ بڑھ رہا ہے. کمرشل بریک کے بعد ذکر کریں گے طویل عرصے کے بعد کراچی میں دہشت گرد حملہ ہوا. جمعے کی شب کراچی میں ایک بڑا دہشت گرد حملہ ہوا جس میں ہلاکتیں بھی ہوئیں، بہت تباہکاری بھی ہوئی ہے. اس کے فوراً بعد طالبان سے مذاکرات حامی جماعتوں نے، تحریک انصاف نے اور جماعت اسلامی نے بڑے جلسے کیے. جماعت اسلامی نے کراچی میں اور تحریک انصاف نے پشاور میں، لیکن اس حملے کے حوالے سے مذمت سامنے نہیں آئی اور نہ ہی اس کا ذکر کیا گیا اس ذمہ داری کا جو تحریک طالبان نے ان حملوں کے حوالے سے قبول کی تھی. اس کے بارے میں بات کریں گے اور براہ راست موقف حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کا. کمرشل بریک کے بعد